اور دیکھیں اس کی شروعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس کے اندر شیر و شکر ہیں۔ تبھی مفسرین نے فرمایا، خصوصاً حضرت تفسیر مظہری والے نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان نے فرمایا اس آیت کو دیکھو، کہتے ہیں کہ اس آیت سے دیکھ کر وہ بات کہتے ہیں کہ رغب انف روافض الذین یزعمون ان اصحاب محمد کانوا یتباغضون، کہ اس آیت سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ روافض ذلیل ہو گئے، رافضی ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، کہ وہ یہ گمان کرتے کہ محمد کے ساتھی آپس میں بغض رکھتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے۔ کہا کہ کوئی نہیں لڑتے تھے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ لڑتے تھے، کمزور روایتوں کو لے کر تاریخ کی کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ نے آپس کے اندر جنگیں کی اور آپس میں بغض تھا اور یوں تھا اور یوں تھا۔ کہا کہ یہ سب کی سب باتیں بکواس ہیں، اور قرآن کی اس آیت سے، قرآن کیا ہے، دیکھیں یہ باقاعدہ قاعدہ ہے کہ قرآن کی آیت کو تو ضعیف حدیث بھی نہیں چھٹلا سکتی، قرآن کی آیت کو ضعیف حدیث سے بھی نہیں چھوڑا جائے گا، جب تک محکم اور بڑی متواتر قسم کی پکی دلیل نہ آ جائے تب تک قرآن کی آیت پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا، تب تک اس کو منسوخ نہیں مانا جائے گا۔ اور تم ضعیف تو چھوڑو، موضوع تاریخی روایتیں لا کر کہتے ہو کہ دیکھو صحابہ آپس کے اندر لڑا کرتے تھے اور یوں کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے اور ویسا کرتے تھے، تو کدھر قرآن کی آیت اور کہاں تاریخ کی موضوع گھڑی ہوئی باتیں سب کی سب بالکل بیکار ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں صحابہ آپس کے اندر شیر و شکر تھے، آپس کے اندر بھائی بھائی تھے، تو لہٰذا صحابہ آپس کے اندر بھائی بھائی تھے۔ اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں کہ اس قسم کی جو امت کے اندر تفرقے کے لیے ڈال دی جاتی ہیں اور عجب عجب قسم کے واہی قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو صحابہ نے ایسے کیا اور ایسے کیا اور یوں یوں، یہ جو جتنی بھی باتیں پیش کی جاتی ہیں نا، تو دیکھو یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ سب کی سب تاریخی کتابوں سے لی ہوئی باتیں، سب کی سب تاریخی کتابوں سے لی ہوئی باتیں، اور یا تو احادیث کی کتابوں سے لیتے ہیں، لیکن احادیث کے اندر دیکھیں حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ جو اللہ کے رسول کی مرویات ہیں، مطلب اللہ کے رسول نے ہی فرمایا اور صحابہ نے اس کو نقل کیا، تابعین نے نقل کیا۔ دوسری بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر وہ روایتیں بھی آپ کو ملیں گی کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی ہیں، بلکہ تاریخی روایتیں ہیں جو تابعین نے نقل کر دی ہیں کہ فلانے نے ایسے کر دیا، فلانے نے ایسے کر دیا، فلانے نے ایسا کر دیا۔ اگر ان دونوں کا آپس کے اندر موازنہ کیا جائے تو اللہ کے رسول کی جو قولی حدیثیں ہوں گی نا وہ طاقتور ہوں گی، یہ حدیثیں اتنی طاقتور نہیں ہوں گی۔ تو دیکھیں صحابہ کے بارے میں اس قسم کی جتنی باتیں ملتی ہیں نا، یا تو وہ ضعیف اور کمزور موضوع تاریخی روایاتیں ہوتی ہیں، یا حدیث کا وہ اعلیٰ حصہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول سے مروی نہیں ہے، لہٰذا اس کو حدیث تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں ہے یا دور صحابہ تھا اس لیے اس وقت نقل کر دیا گیا، وگرنہ وہ حدیث رسول نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمائی اور صحابہ نے سنی اور تابعین کو بتائی، بلکہ ان کو بھی تاریخی روایت ہی کہا جاتا ہے کہ بس یہ سمجھو کہ یہ تاریخی روایت ہے جو بخاری مسلم یا ستہ کے اندر بیان کر دی گئی ہے، اور تاریخی روایتوں سے ان کا درجہ اس لیے تھوڑا سا بڑا ہوا ہے کہ ان کو ثقہ راویوں نے بیان کیا، ثقہ مضبوط راویوں نے بیان کر دیا، وگرنہ اس تاریخ کے اندر بہت زیادہ کمزور راوی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ان موضوع تاریخوں کی روایتوں سے تھوڑی سی بڑی ہوئی ہیں طاقت کے اندر، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان باتوں کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر طعن کرنا شروع کر دیا جائے، نہیں، کیونکہ صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا وہ قرآن سے ثابت ہے اور بالکل متواتر اور حسن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس کے اندر اللہ کے رسول نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا ہے کہ میرے صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ تم اگر کسی کو دیکھو میرے صحابہ پر لعن طعن کر رہا ہے تو تم اس کو کہو کہ تمہارے اوپر لعنت ہو اللہ کی۔ اس قسم کی باتیں کہی ہیں اللہ کے رسول نے صحیح حدیثوں کے اندر واضح، اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں کیے۔ پھر جن صحابہ کے بارے میں طعن کیا جاتا ہے انہی صحابہ کی بہت زیادہ ایسی صحیح روایتیں اور مستحکم اور مضبوط روایتیں انہی صحابہ کی شان کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا جاتا ہے، حضرت عمر پر کیا جاتا ہے، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا جو مقام ہے وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی، اور صحیح پکی اور مضبوط متواتر احادیث کے اندر ان کا فضائل اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا جاتا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہی سیاہ کی کتابوں کے اندر بہت ساری روایتیں کہ جس کو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ ایک روایت بتاتا چلوں، آخر کے اندر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ داخل ہوئے گھر کے اندر تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاویہ جو تم نے قلم لگایا ہوا ہے اپنے کان کے اندر، یہ کس نے لگایا؟ کہا کہ میں نے اس لیے لگایا تاکہ میں اس سے اللہ کے رسول کی وحی کو لکھوں، اللہ کے رسول کی وحی کو لکھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بولا بہت اچھا۔ فرمایا پھر اللہ کے رسول وضو کرنے لگے تو حضرت معاویہ وضو کروانے لگے تو فرمایا کہ اے معاویہ، دیکھا معاویہ وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خلافت کی خلعت پہنائے گا، خلافت کا جوڑا پہنائے گا۔ تو حضرت ام حبیبہ پاس بیٹھی تھی، اٹھ کر آئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ واقعتاً کیا ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کو خلیفہ بنائے گا؟ فرمایا بالکل ہوگا، اللہ اس کو خلیفہ بنائے گا۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت دعا کی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہتدی بہ، کہ اللہ اس معاویہ کو آپ ہادی بنائیں، ہدایت دینے والا، اور مہدی بنائے، ہدایت یافتہ بنائے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیں۔ اللہ کے رسول نے خود حضرت امیر معاویہ کا یہ مقام بیان فرمایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، ایک روایت آتی ہے، علی مرزا اس کو بیان کر کے بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ دیکھو حضرت ابو سفیان آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ کیا کریں، وہ اپنا کاتب وحی بنا لیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ کسی کو منع نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس لیے بنا لیا، وگرنہ اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے بنانا۔ تو اس بے غیرت کو یہ حدیثیں نہیں نظر آتی دوسری والی کہ جس کے اندر اللہ کہ رسول نے خود فرمایا کہ اے معاویہ یاد رکھ کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں نا وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشورے سے کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ معاویہ کو اپنا کاتب بناؤ کیونکہ وہ امین ہے، کیا ہے، امانت دار ہے، لہٰذا اس کو اپنا کاتب بنا لو۔ اب جس کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ امین ہے، اللہ کے رسول فرما رہے کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ میں کوئی اپنی خواہشات نفسانیہ سے میں نے تجھے نہیں چنا اپنے کتابت کے لیے، بلکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ معاویہ کو بناؤ کیونکہ یہ امین ہے، امانت دار ہے۔ ہاں، اور اسی طریقے سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں شام دمشق کی جامع مسجد میں سو رہا تھا تو اس وقت میری آنکھ کھلی تو ایک دم میں نے اپنے قریب ایک شیر کو کھڑا ہوا دیکھا۔ وہ شیر جب میں نے دیکھا کہ میری تلوار تھوڑی دور ہے تو میں تلوار کی طرف لپکا تو اس شیر نے کہا کہ خبردار، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، کہا کہ خبردار، یہ تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہا کہ خبردار، بولا میں کوئی تجھ کو نقصان دینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم معاویہ کے پاس جانا اور میرا سلام کہہ دینا، ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ میری طرح پورے میرے قبیلے والے سب کے سب آپ کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی خلافت کے اندر جو ہے نا صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہم جانور بھی امن سے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ ہیں، دیکھیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم جب بھی صحابہ کا تذکرہ کریں گے اچھے ناموں کے ساتھ کریں گے، اچھے الفاظ کے ساتھ کریں گے، ہم ان کو کبھی برائی کے ساتھ یاد نہیں کریں گے، اور جو ان کے آپسی مشاجرات تھے، یعنی آپس کے اندر ان کے جو معاملات ہوئے، اگر وہ کہیں پر ایک دوسرے سے ناراض ہوئے تو ہمیں حق کسی نے نہیں دیا کہ ہم اس کو لے کر لان تان کریں اور یہ کہیں کہ یار یہ غلط تھا اور یہ صحیح تھا۔ ہمیں غلط اور صحیح کا معیار اور کسوٹی کسی نے نہیں دی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ ہمارے سامنے تو دونوں ہی اچھے تھے، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ جمیع صحابی ہوں۔